دین کے 5 شعبے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، اور نمبر 5 اخلاق۔ اخلاق کا ذکر ہو رہا ہے۔ قلم نے ذکر کیا کہ لفظ اخلاق کس کی جمع ہے؟ خلق یا خلوق کی جمع ہے۔ خلق بھی ہے، خلوق بھی ہے، دونوں لفظ استعمال ہے۔ اچھا، اخلاق کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ اخلاق حسنہ، اس کو اخلاق حمیدہ بھی کہا جاتا ہے، اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق، اچھی عادتیں، اور اخلاق ذمیمہ، اخلاق رذیلہ بھی اس کو کہتے ہیں، برے اخلاق، بری عادتیں۔ پھر یہ جتنے اچھے اخلاق ہیں اور جتنے برے اخلاق ہیں، ان سب کے سر چشمے 4 ہیں، 4 سر چشمے ہیں: قوت علم، قوت غضب، قوت شہوت، قوت عدل۔ یہ 4 قوتیں ہیں جو ہر انسانی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ ہر انسان کی فطرت میں یہ 4 چیزیں، ہر انسان میں اللہ نے قوت علم رکھا ہے۔ انسان، ہر کوئی بھی انسان ہو، مرد ہو عورت ہو، علم حاصل کرنا چاہے کر سکتے ہیں نا۔ علم کی قوت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ علم حاصل کریں، جہالت سے نکلیں۔ نمبر 2 قوت قوت غضب ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں غضب ہے، انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ میں ذکر بھی اس کے استعمال پر ہے۔ غضب فی نفسی خراب چیز نہیں ہے، اس کے استعمال پر ہے کہ آپ اس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں، بہتر استعمال کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں۔ قوت شہوت، ہر انسان کے مزاج میں، فطرت میں اللہ نے خواہش رکھی ہے، خواہشات ہیں۔ اب اگر خواہش کو انسان اچھے کاموں کی طرف ہے، جائز خواہشات بھی ہے، ناجائز خواہشات بھی ہے۔ ایک آدمی کی جائز خواہش ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، خواہش کے معنی یہ میں یہ چاہتا ہوں۔ اب اگر وہ اچھی چیز چاہتا ہے تو اچھی خواہش ہے، برا چاہتا ہے تو بری خواہش ہے۔ نمبر 4 ہے قوت عادل۔ عدل کے معنی ہے انصاف۔ ہر انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ انصاف کرنا چاہے تو بہترین انصاف کر سکتا ہے۔ ہر معاملے میں، اپنے معاملے میں، ذات کے مقابلے، ہر چیز کے مقابلے، اور وہ اگر وہ ناانصافی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ یہ 4 قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان۔ اب یہ جو 4 قوتیں ہیں، قوت علم، قوت غضب، قوت شہوت اور قوت عدل، ان 4 قوتوں کے اندر جب اس کے اوپر انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سیکھتا ہے نا، دنیا میں اچھی صحبت میں بیٹھیں گے، اچھے ماحول میں بیٹھیں گے، پھر ان چیزوں کو پہلے سمجھیں گے، سمجھنے کے بعد پھر اس پر محنت شروع کریں گے۔ محنت خود سے انسان نہیں کر سکتا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ ایسے لوگوں کو جو اپنی آپ بیمار ہوں گے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا، آپ کسی عالم مولوی کے پاس نہیں جائیں گے کہ بھائی میں بیمار ہوں، اب دوائی لے کے ڈاکٹر ہر کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو شرعی مسائل، حلال حرام جائز ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس تھوڑی جائیں گے کہ مجھے شرعی مسئلہ ہے، حلال کیا حرام، وہ عالم بتائے۔ ہر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فیلڈ کے لوگوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ یہ شعبے کا مسئلہ ہے، شعبے کے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شعبے رکھے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ایک بڑا جہالت یہ ہے کہ جب سے انگریزی تعلیم ہمارے اوپر انگریزوں نے مسلط کی ہے نا، لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں یہ بھی پڑھاؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ بیک وقت آدمی سب کچھ نہیں بنتا۔ اب اگر میں جنرل صاحب سے کہوں، آرمی چیف یا فوج کے ذمہ دار، کہ آپ یہ بھی علم بھی حاصل کرو، آپ ڈاکٹر بھی بنو، آپ انجینئر بھی بنو، نہیں بنو، وہ ایک فیلڈ میں جائے گا نا، البتہ اپنے شعبے میں اس کو ماہر ہونا چاہیے۔
اسی طریقے سے عالم کو اپنے فیلڈ میں ماہر ہونا چاہیے. ڈاکٹر کا اپنا شعبہ ہے، اس شعبے کو اس نے، پھر ڈاکٹری کے اندر دیکھو کتنے شعبے ہیں، کوئی دانت کا ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی دل کا ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی کیا بنتا ہے، مختلف ہے. اپنی فیلڈ میں آدمی ماہر ہو تو الگ الگ وہ ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب بھی فیلڈ کے لوگوں سے ہم پوچھیں گے تو کہ ہمارے مسئلے کا بہتر حل نکلے گا. کسی بھی تجارت کا مسئلہ ہے، کاروباری مسئلہ ہے، گھریلو مسئلہ ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اس لیے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی خواب دیکھے، کسی نے سوتے میں خواب دیکھا، سو رہا ہے، کوئی خواب آ گیا اس کو، تو اب اس خواب کا اگر کوئی اس طرح کا خواب ہے کہ وہ پریشان ہو رہا ہے، خواب تو ہم حالات میں دیکھتے رہتے ہیں، ہم ویسے بھی خواب دیکھتے رہتے ہیں، لیکن بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے. بہت ہی اچھا خواب دیکھا، بہت ہی ڈراؤنی قسم کا خواب دیکھا، تو فرمایا اپنا خواب ذکر نہ کرے مگر اپنے انتہائی مخلص جو قابل اعتماد مخلص ہو تو یا اس کو ذکر کرے یا پھر ایسے بندے کے سامنے ذکر کرے جو معبر ہو، جو خواب کی تعبیر کا ماہر ہو. عالم ہونا یہ ضروری نہیں کہ خواب کی تعبیر کا ماہر ہو، یہ فیلڈ ہے الگ. عالم ہونا الگ چیز ہے، خواب کی تعبیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو ہی ملک کبھی کبھی دیتے، لیکن علم کی بنیاد پہ دیتے ہیں. جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس تقویٰ ہو، دے دیتے اللہ تعالیٰ. کم لوگ ہوتے ہیں اس میں. تو یہ چیزیں ہیں. اب یہ جو 4 شعبے ہیں، یہ 4 باتیں، قوت علم، قوت غضب، قوت شہوت، کوئی تو ہر انسان کی ملے. اب اس پہ محنت کرنی ہے. اس پہ جب محنت کریں گے تو اس میں 3 درجے. دیکھو، ایک تو اس کو محنت کر کے اس میں اعتدال لانا، میانہ روی، اس کو کنٹرول کرنا. ان 4 قوتوں کو جب کنٹرول کریں گے تو خود بخود انسان کی عادت بن جائے گی، وہ اچھے کام کرے گا. آپ نے دیکھو جب محنت ہم کر لیتے کسی بھی چیز میں نا، دنیا میں کوئی بھی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، جب اپنے شعبے میں ماہر ہوتے ہیں نا تو ذہن ایسے مشین کی طرح چلتا ہے. ہر جگہ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا، کیا ہوگا کیسے ہوگا، اس کو مسئلہ ہی نہیں. وہ اتنا مطمئن ہوتا ہے، وہ سکون سے کھڑا ہوتا ہے، مطمئن ہے. اور جو بیچارہ شک و تردد میں ہوگا، تھیوری پڑھی ہے صرف اس نے، پریکٹیکل اس نے کبھی کیا نہیں، تجربہ ہے نہیں اس کو، اب وہ سوچتا ہی رہے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وکیل اور ایک جاہل آدمی میں جھگڑا ہو گیا. بات زبان سے شروع ہو گئی، گالم گلوچ پہ چلی گئی، جا کے بڑھتے 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 اب وکیل کے ہاتھ میں پسٹن تھا اور جاہل بیچارہ خالی ہاتھ تھا. اب جھگڑا شروع ہو گیا، کرتے کرتے ہاتھ تباہی تک چلی گئی. تو وکیل نے کہا کہ میں اگر اس کے سر پہ گولی مارتا ہوں تو فلاں قانون لگتا ہے، اس کے سینے پہ مارتا ہوں تو فلاں قانون لگتا ہے، اس کے ٹانگوں پہ مارتا ہوں تو فلاں لگتا ہے. یہ سوچتا رہا کہ گولی ماروں کہاں ماروں. جاہل ادھر ادھر دیکھ کر اب سے جا کے پتھر اٹھایا، سیدھا اٹھا کے اس کے سر پہ مار دیا. وکیل ادھر ہی گئی. اب تھیوری ہے نا، یہ چیزیں ہوتی ہیں کبھی کبھی آدمی جب یہ تھیوریاں، یہ حقیقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ جس چیز کو سیکھیں عملاً اس کو کریں، اس سے آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَلِ الْمُجَرِّبَ وَلَا تَسْأَلِ الْحَكِيمَ. تجربہ کار سے پوچھو. جو آدمی تجربہ کار ہے نا، بار بار ایک کام کر چکا ہے، دانا سے نہ پوچھو، عقل مند سے نہ پوچھو. اب آپ کبھی قبر کے کنارے پہ قبر میں کھڑے ہو جائیں، قبر سے تدفین جب ہو رہی ہوتی ہے، ہر آدمی بول رہا ہوتا ہے، ہر آدمی بولتا ہے. کوئی مرد ہوتے، میں جب کوشش ہوتی ہے کسی تدفین میں شریک ہوتا ہوں، مرد ہوتے میں تو سیدھا قبر میں اتر جاتا ہوں. اگر ان کے وہ نہ ہو گئی میں اتر جاتا ہوں، میری عادت ہے، عادت بن گئی. اب نہیں، اوپر سے شور اتنا مچتا ہے، کہتے یوں کرو یوں کرو. ان کو میں نے بولا بھائی جس کا تجربہ ہے وہ آ جائے نیچے اترے نہ کر دے. میں اب اس شعبے کو میں جانتا ہوں، میرا تجربہ میں خاموش کھڑے رہو، بولتا ہے. یہ جو ہے نا، جب کسی چیز کا پتہ نہ ہو اور بولے جا رہے ہیں، یہ بھی خطرناک ہوتا ہے. نہیں ہے تو خاموش کھڑے رہو، اور اگر تجربہ ہے تو کردار ادا کرو. آ جاؤ، تماشائی کیوں بنے ہوگے؟
یہ چیزیں ہوتی ہیں بہت ضروری. ان 4 قوتوں پر محنت، بس یہ مین مسئلہ ہے. اچھے اور برے اخلاق، اس کے لیے ماحول، اس میں قانون کا بھی بڑا عمل دخل ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کو کوئی بھی کام کر رہے ہیں اپنے گھر کے سامنے، اب دیکھیں نا کہتے ہیں دبئی کے اندر یہ اصول، آپ گیلری کے اندر کپڑے نہیں لٹکا سکتے. اصول بنایا انہوں نے، اپنا قانون بنایا، بالکل صحیح بنایا. ظاہر بات ہے انہوں نے اگر قانون بنایا ہے تو اس قانون کے حساب سے انہوں نے انسانوں کو موقع دیا. کپڑے بچھانا تو انسانی زندگی کا حصہ ہے، کپڑے دھوئے گا بچھائے گا. ظاہر بات ہے گھر بھی اس طریقے سے بنائے ہوں گے انہوں نے. جب آپ قانون بناتے ہیں، اصول بناتے ہیں، اب ہمارے ہاں کورس ہوتے ہیں، عام دنوں میں کورس چلتے ہیں، کورس میں ہر طرح. ظاہر بات ہے ہمارے یہاں کرکٹ ڈیفینس کا وہ طبقہ ہے، ہر بندے کے پاس گاڑی ہے. خاتون پڑھنے آتی ہے اس کے پاس گاڑی ہے، مرد پڑھنے آتا ہے کا گاڑی ہوتی ہے. اب ہمارا اصول یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں بھائی وہ گاڑی سے ہی پارکنگ کرو. یہ سبق کا حصہ ہے، کورس کا حصہ ہے. گاڑی آپ صحیح لگائیں گے، یہ نہیں کہ گاڑی ٹیڑھی پیڑھی کھڑی کر دی اور اندر آ کے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، کورس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ گاڑی غلط کھڑی کی. اچھا دوسری بات ہماری یہ ہوتی ہے آپ کھانا جہاں بھی کھائیں، تقریب میں، گھر میں، آپ پلیٹ صاف کر لیا کریں، اپنی عادت ڈالیں. تیسری بات یہ آپ مسجد میں آئیں گے تو آپ چپل صحیح اتارا کریں، اپنی عادت بنائیں. چپل اتار دیے، سیدھے کر دیے، سکون سے اندر آ کے بیٹھیے، یہ کر دیے. اب میں لوگوں کو کہوں، ہزار بات ہے ہر طرح کے لوگ پڑھنے آتے ہیں کورسوں میں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، بیروکریٹ لوگ ہوتے ہیں، ہر سب کے پاس گاڑی ہے. میں ان کو بولوں گاڑی سے کھڑی ہو، باہر روڈ اتنا سا جگہ نہیں. ہم نے کوشش کی کہ پوری پارکنگ چاروں طرف بنا دی، مسجد کے روزانہ صفائی ہوتی ہے، پارکنگ ہم نے بنا دی. اب پارکنگ بنانے کے بعد ہم نے ان کو ایک سہولت دے دی اور پھر ان کو کہنا شروع کر دیا گاڑی سے ہی کھڑی کرو. اب اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم جرمانہ لگاتے ہیں کورس والوں پہ. بھائی آپ کورس میں آ رہے ہیں، آپ تعلیم لے رہے ہیں، آپ تربیت لے رہے ہیں، آپ کیوں گاڑی سے ہی کھڑی نہیں کرتے؟ کرنی چاہیے آپ کو. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ان چیزوں کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے. ہر چیز کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت پڑتی ہے. پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے کہ فلاں کورس یہ کرتا ہے. یہ تو اخلاق ہے، یہ سب کے لیے اللہ نے. ایک دیہات کا رہنے والا ہو، جنگل کا رہنے والا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، دینی تعلیم ہو سکتے دینی تعلیم لی ہے اور عمل نہ کرتا ہوں ان چیزوں میں. اب مثال کے طور پر میں اس مسجد میں ہوں اور میں عالم ہوں، میں اس اسپیکر کا انتہائی غلط استعمال شروع کر دوں. ابھی بیٹھے ہوئے میرے پاس ایک مخصوص مجمع بیٹھا ہوا ہے اور میں اوپر مینار کا اسپیکر کھول دوں. رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، لوگ سو رہے ہیں، کوئی بیمار ہے، یہ کون سا استعمال ہے؟ تو دین تو اس کی اجازت نہیں دیتا. اچھا اخلاقیات میں بھی اس کی اجازت نہیں، انسانی دنیا میں بھی غلط ہے، غلط استعمال ہو. اسی طریقے سے جو غلط ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے. ابھی آپ کی تربیت پر ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے لے رہے ہیں. تو یہ بنیادی چیز، ان 4 قوتوں پر محنت کرنا: قوت علم، قوت غضب، قوت شہوت، قوت عدل. جب اس پر محنت کرتے ہیں اچھا محنت کی ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے. ابتدا ہے آپ شروع کریں کہ مجھے اچھے اخلاق اپنی زندگی میں لانے ہیں اور میری زندگی میں جتنی خراب عادتیں ہیں، بری عادتیں، مجھے ان عادتوں کو نکالنا ہے زندگی سے. ایک بہتر انسان بننا ہے، با اخلاق انسان مجھے بننا ہے. اب اس کے لیے جب وہ محنت کرے گا تو یہ محنت میں ہزار باتیں بہت محنت کرنی ہوگی اس کو. اب ان 4 چیزوں کے اندر اعتدال پیدا ہو جائے، کنٹرول آ جائے. جب کنٹرول آ جائے، جس درجے میں آ جائے، جتنا کنٹرول اچھا آئے گا خود بخود انسان کی عادتیں اچھی ہونی شروع ہو جائیں گی. اخلاق حسنہ اور اخلاق حمیدہ نکلیں گے. اور اگر ان چیزوں پر توجہ نہیں دی، ان 4 قوتوں پر، تو اگر آپ کے پاس اختیارات آ گئے، آپ کے پاس مال آ گیا، آپ کے پاس عہدہ آ گیا، آپ کو شہرت مل گئی. یہ 3 خطرناک چیزیں ہوتی ہیں. مال، آدمی امیر بن گیا، بہت پیسہ بہت ہے، بڑی بڑی گاڑیاں رہتی ہیں، اور آدمی کو عہدہ آ گیا، کوئی نہ کوئی عہدہ ذمہ داری مل گئی، آدمی کو شہرت مل گئی. آپ نے دیکھو کھلاڑی ہوتے ہیں، گاؤں کے رہنے والے کھلاڑی ہوتے ہیں،
گاؤں کے رہنے والا کو شہرت مل جائے، وہ بورڈوں کے اوپر اشتہارات کے اوپر لگے رہتے ہیں، آواز کی چال طلب نہیں چاہتی ہوئی ہے۔ جب تربیت نہیں ہوتی تو پھر یہ انجام نکلتے ہیں، پھر وہ نہ شہرت کو ہضم کر پاتا ہے، نہ عہدے کو ہضم کر سکتے ہیں، نہ مال کو۔ مال کا غلط استعمال، تعیش، عیاشیوں میں لگا ہوا ہے، غلط مجلسیں لگائی گئی، راتوں کو بس ڈیگ لگا دیا، قوالیاں لگا دی، پورا شور مچ رہے، محلہ گونج رہے، عہدہ ہے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے اسمبلی کے ارکان ہیں یا اداروں کے ذمہ دار ہیں، ان کی ڈیوٹیاں نہیں ہیں۔ ایک چیئرمین کی کیا ذمہ داری ہے، وائس چیئرمین کی کیا ذمہ داری ہے، کونسلر کی کیا ذمہ داری ہے، قومی اسمبلی کا رکن ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے، صوبائی اسمبلی کا رکن ہے کیا ذمہ داری ہے، کمشنر کی کیا ذمہ داری ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، سب پتہ ہے، پتہ ہی نہیں ملک کا کیا حالت ہے۔ پارکوں کو دیکھیں اور روڈوں کو دیکھیں، سیوریج سسٹم کو دیکھیں، آپ پانی کے نظام کو دیکھیں، بجلی باہر نکلے تارے تو پلٹ گئے کیبل والے، یہ سب دیکھو گے اس لیے کہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، اپنے کام میں گم ہو جائے۔ اللہ عزت بھی نصیب فرما دے، اللہ برکت بھی نصیب نہیں ہے مسئلہ۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان چار قوتوں پر محنت کرنی ہے، قوت علم، قوت غضب، قوت شہوت، قوت عدل۔ پہ مزید گفتگو کریں گے۔